اگر آپ اپنے ریڈیو یا ٹی وی کو درست فریکوینسی پر نہ رکھیں تو آپ کچھ بھی نہیں سن سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نشریاتی ویو کو سننے کے لیے مخصوص لمحے پر مخصوص آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ویو کئی دن پہلے نشر ہوا ہو اور اب اس کی فریکوینسی خلا میں بکھر گئی ہو تو اسے دوبارہ وصول کرنا ناممکن ہے۔ اگر ماضی کی آوازیں آج بھی فضا میں موجود ہوتی اور انہیں دوبارہ سنا جاتا تو آج ہم اپنے اینٹینا لگا کر 1980 کی خبریں، 1947 کی تقریریں یا پہلی جنگ عظیم کے دھماکے سن سکتے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ ناظرین، اس طرح اگر کوئی آواز آج سے 100 سال پہلے محفوظ کی گئی ہو، مثلا کسی گراموفون یا ٹیپ ریکارڈ میں، تو وہ اس لیے سنائی جا سکتی ہے کیونکہ اس وقت وہ آواز ایک مخصوص میڈیم پر ریکارڈ کی گئی تھی، یعنی اس کی ویو کو ایک مٹیریل پر نقش کیا گیا تھا۔ یہی اصول آج کی ڈیجیٹل ریکارڈنگ، سی ڈی، یو ایس بی یا ہارڈ ڈرائیو پر لاگو ہوتا ہے۔ مگر اگر کوئی آواز بغیر کسی ریکارڈنگ کے فضا میں پھیل گئی ہو تو وہ چند سیکنڈز یا زیادہ سے زیادہ چند منٹ میں مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد نہ تو وہ سنی جا سکتی ہے نہ ہی بازیافت۔ ناظرین، اب یہاں ایک سائنسی اور دلچسپ موازنہ سمجھنا ضروری ہے۔ روشنی ایک الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے اور یہ خلا میں بغیر کسی میڈیم کے سفر کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سورج، چاند، ستارے اور اربوں نوری سال دور موجود کہکشائیں دکھائی دیتی ہیں۔ دراصل ان کہکشاؤں کی روشنی ابھی ہم تک پہنچ رہی ہے، حالانکہ وہ روشنی کروڑوں سال پہلے خارج ہوئی تھی۔ لیکن آواز کے ساتھ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ وہ میکینیکل ویو ہے اور خلا میں سفر نہیں کر سکتی۔ لہٰذا کسی ماضی کی آواز کو سننے کا تصور اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے جب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ خلا میں موجود ہی نہیں، بلکہ وہ اپنے پیدا ہونے کے کچھ لمحے بعد ضائع ہو گئی تھی۔ اب اگر بات کریں کہ کیا کوئی ٹیکنالوجی یہ کر سکتی ہے، سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی فرانس کی کمپنی نے ہزاروں سال پرانی آوازیں سننے والی مشین ایجاد کی ہے، کیا وہ کوئی ثبوت پیش کرتے ہیں؟ کیا کسی معروف سائنسی جریدے مثلا سائنس یا نیچر میں اس کی اشاعت ہوئی ہے؟ کیا کوئی بین الاقوامی یونیورسٹی مثلا MIT، اسٹینفورڈ نے اس پر تحقیق کی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نہ کوئی کمپنی ہے، نہ کوئی رجسٹرڈ پیٹنٹ، نہ کوئی مشین، نہ کوئی سائنسی ثبوت، صرف ایک افواہ جو کئی سالوں سے مذہبی حوالوں کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے تاکہ سادہ لوح عوام کو متاثر کیا جا سکے۔ یہ بات عقیدت کو کم کرنے کے لیے نہیں کہی جا رہی، بلکہ سچائی کو واضح کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے۔ سائنسی حقیقت یہ ہے کہ آواز میکینیکل ویو ہے، خلا میں سفر نہیں کر سکتی۔ آواز کی توانائی وقت کے ساتھ تحلیل ہو جاتی ہے، آواز چند لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ آج تک کوئی سائنسی ٹیکنالوجی ماضی کی آوازوں کو بازیافت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو دنیا کے ہر ریڈیو، مذہبی عقائد اپنی جگہ اور ٹی وی پر ماضی کے پروگرام خود بخود سنائی دیتے، مگر سائنسی سچائی کو سمجھنا ضروری ہے۔ ناظرین، سچ کی بنیاد جذبات پر نہیں بلکہ دلیل اور تحقیق پر ہونی چاہیے۔ اگر ہم سچائی سے آنکھیں بند کر لیں تو ہم افواہوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ مذہب اور سائنس دونوں حقیقت کے طلبگار ہیں، فریب کے نہیں۔ اسی لیے ایسے ہر دعوے کو عقل، دلیل اور تحقیق کی کسوٹی پر پرکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ ناظرین، اب جو بات محترم جسٹس ریٹائر قاضی نذیر احمد صاحب کہہ رہے ہیں، شاید ان کو بھی یہ معلوم نہیں کہ یہ بات پہلی بار نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے اس مفروضے کو بطور خواہش پیش کرنے والا مرزا بشیر الدین مرتد قادیانی زنیم تھا۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 29 میں اللہ جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ مرزا بشیر الدین قادیانی مرتد زنیم اپنی ملحدانہ تفسیر کبیر میں اس آیت مبارکہ یعنی قادیانی کتاب میں آیت نمبر 30 ہے کے تحت یہ مفروضہ پیش کرتا ہے کہ مطلب یہ کہ وہ ایسی جگہ محفوظ ہیں جہاں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسانی عمل ایسا نہیں جو ضائع ہو جاتا ہو، بلکہ وہ ضرور کسی نہ کسی شکل میں محفوظ ہوتا ہے۔ ریڈیو کی ایجاد نے صداقت کو بہت بڑا ثبوت مہیا کر دیا ہے۔ ہزاروں میل پر ایک شخص اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو فوراً ہم تک پہنچ جاتا ہے، اور ہم گھر بیٹھے ہزاروں میل دور کی آواز اس طرح سن لیتے ہیں جیسے وہ ہمارے پاس بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ مجھے خیال آیا کرتا ہے کہ کوئی تعجب نہیں اگر یہ علوم ترقی کرتے کرتے اس حالت کو پہنچ جائیں کہ گزشتہ زمانے کی آوازوں کو بھی ریکارڈ کیا جا سکے۔ اگر کوئی ایسا آلہ نکل آئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیثیں جو آج کتابوں میں پڑھتے ہیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سن لیں۔ یہ بات موجودہ زمانے کی ایجاد کو دیکھتے ہوئے اب ناممکن نظر نہیں آتی۔ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، ممکن ہے کہ آئندہ چل کر کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے اور گزشتہ زمانے کو بھی اپنے کنٹرول میں لایا جا سکے۔ اس صورت میں ہمیں گزشتہ زمانے کی آوازیں آسانی سے سنائی دینے لگیں گی۔
ہم جس صدی کے جس سال کی کوئی بات سننا چاہیں گے اس صدی کے اس سال پر اس آلے کو نصب کر دیں گے اور آوازوں کو سننا شروع کر دیں گے۔ کاش دنیا اس ترقی سے صداقت کی طرف آئے۔ چنانچہ یہاں پر سب سے اہم بات جسے ملوز خاطر رکھا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کی تلاش اور ریکارڈ کر کے مرزا بشیر الدین قادیانی مرتد زنیم کا دنیا کو کس صداقت کی طرف بلانا مقصود ہے۔ بلا شبہ وہ قادیانی مرتد ہے۔ یاد رکھا جائے کہ یہ ملحدانہ کتاب تفسیر کبیر 1940 سے 1962 تک شائع ہوتی رہی۔ چنانچہ اس دور میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی میسر ہی نہ تھی جس سے کسی مرتد زنیم کے دماغ میں